حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی چھور شیف ہے ہری پور ہزارہ میں صوبہ سرحد. ان کی یہ کتاب ہے، یہ مجموعہ صلوات رسول، یہ 5 والیوم ہے، اس کے 5 جلدیں ہیں. درود پاک پہ مجموعہ صلوات الرسول فی نور ہی و ظہور ہی، یہ عربی میں ہے. اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے مناظر اہل سنت، انتہائی استاذ المناظرین حضرت علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ترجمہ اس کا کیا. اور اس میں بالکل انہوں نے وہی ترجمہ اس کا کیا جو لفظ خواجہ صاحب نے لکھے. ان کی یہ جو آج کل کی سنیت کی صورت میں ناسبیت و خارجیت ہے، یہ رگ نہیں تھی ادھر، وہ پھٹکی نہیں. بڑے مزے سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز میں. مگر یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے ذمہ دار یا حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی ہیں، جن کا ایک مقام ہے. آج کل کے شتونگڑے متونگڑے مولویوں کو نہیں پتا کہ ان کا مقام علمی کیا ہے. بہت بڑا مقام علمی ہے ان کا، اور اس کا ترجمہ کرنے والے یا پھر اشرف سیالوی صاحب ذمہ دار. ہم تو سنانے کے ذمہ دار ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اشرف سیالوی صاحب کی قبر پہ جا کے ایک ماتم پارٹی لے جائے اور وہاں کرے جا کے کہ یہ آپ نے کیوں ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اور بھی زیادہ ہو تو وہ ہری پور ہزارے میں خواجہ صاحب کے میں نے ایڈریس دے دیے، ادھر ان کا مزار ہے، وہاں چلا جائے کہ یہ آپ نے کیوں لکھ ڈالا ہمارے لیے. اور اگر محبت ہو تو پھر سماعت فرمائیے. وہ کہتے دعا کرتے ہو نا خدا سے، اس کتاب میں لکھا ہے یوں کرو: اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن والحسین وانت قدیم الاحسان. آگے سنیے، توجہ سے سنیے. اپنے اندر سے خارجیت اور ناسبیت کو کروڑوں کلومیٹر دور رکھ کے میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پہ درود و سلام پڑھ کے سنیے. وبحق تسعۃ المعصومین وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسن والحسین استجب دعاءنا وقض حاجاتنا بحرمت جمیع المعصومین والمظلومین والمکروبین بکربلاء المعلی یا علی المعالی. اب اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی مرضی ہے، پڑھنے والوں کو تو نہ ڈانگ سوٹا جناب کھچی پھرو. جنہوں نے یہ لکھا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ مولا کریم تم محمود ہے، تجھے واسطہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے 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 ہائے، اور تو عالی ہے، تجھے واسطہ علی کا، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کا، تو محسن ہے، تجھے واسطہ حسن مجتبی کا، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے واسطہ حسین کا. مولا تجھے حسن و حسین کی اولاد میں سے 9 معصوموں کا واسطہ، 9 معصوموں کا واسطہ. ہماری دعا کو سن لے اور التجا کو قبول کر لے. پھر انہوں نے کہا بحرمت جمیع المعصومین، تجھے تمام تر معصومین کا واسطہ، والمظلومین، اور تجھے سارے مظلوموں کا واسطہ، والمکروبین، اور تجھے ان کرب میں مبتلا ہستیوں کا واسطہ، بکربلاء المعلی، جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا. اے بلند و برتر ذات، ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. یہ بھی تو سنی تھے. اللہ اگر ان کی سن لیتا تھا، اور یہ والی دعا لکھنے کے باوجود بھی وہ دنیا سے سنی گئے، اور اس کا ترجمہ کرنے کے باوجود بھی وہ مناظر اہل سنت ہی دنیا سے گئے. بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بھئی پھر اس کا مطلب ہے اس کو پڑھ کے دعا مانگنے والے بھی انشاءاللہ اہل سنت ہی جائیں گے. تو یہ آپ احباب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے اپنی سوچ کو وسعت دیں. اہل سنت 2-3 بندوں کا نام نہیں ہے، اہل سنت ایک جمع غفیر کا نام ہے.
ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہے جس میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیوبندی اگر چاہتے ہیں تو وہ ان کو اپنا بزرگ مان لیں، اگر کوئی اور دھڑا چاہتا ہے تو وہ مان لیں، مانتے بھی ہیں۔ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تفہیمات الہیہ میں انہوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ یہ جو عصمت ہے نا، یہ اہل بیت کو وراثت میں میرے نبی سے ملی ہے، یہ اہل بیت کو وراثت میں میرے نبی سے ملی۔ آج اسی پوائنٹ پہ میرے پاک نبی کی لخت جگر کی بے ادبی کی گئی کہ وہ ایسے ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو احباب گرامی، خداوند لم یزل ہمیں اس گھر کا باادب رکھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بھی تو اہل سنتی، اور وہ جو شاہ اسماعیل دہلوی ہیں وہ تو ہیں ہی اہل حدیثوں کے۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ انہوں نے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی منصب امامت، اس میں انہوں نے لکھا کہ دیکھیے عصمت اولیاء کو بھی ہوتی ہے، مگر ہم ادب سے ان کو معصوم نہیں کہتے، نبیوں کے ادب میں محفوظ کہتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو لیکن عصمت اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی ولی کو اس مقام پر لے جائے کہ اس کو صاحب عصمت کر دے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے تو پورا باب باندھ دیا ایک۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کا بھلا کرے، پورا باب، وہ اس کا ترجمہ الباب اوپر ہیڈنگ نہیں ہوتی، جو ہیڈنگ دے دی اوتے جڑا سرخی نہیں ہوندی جڑی کسی چیپٹر دی باب دی، وہ کیا ہیڈنگ اور سرخی؟ فرمایا المعصوم من عصمہ اللہ تعالی، یعنی اس کا یہ چیپٹر، معصوم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ عصمت دے۔ اور اس کے نیچے بلا وہ کیا لکھتے ہیں؟ رسول اللہ کا خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے، یہ امام بخاری نے لکھا اور امام مسلم نے۔ رسول اللہ کا خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ اللہ دے بندے ہو، اتنے تاڈے امام بخاری تے امام مسلم رسول پاک دے خلیفیاں نو معصوم منی کھڑے نے، اور آپ ان کے عصمت و طہارت پہ رونگٹے کھڑے کر لیتے ہیں جو رسول پاک کے وجود کے اجزاء ہیں، جو اجزاء وجود محمدی ہیں، ان کو اگر کوئی کہہ دے تو مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ احباب سے درخواست کروں گا کہ دل بڑا رکھیں۔ اگر کوئی محفوظ کا معنی اپنے دل میں رکھ کے ان کو معصوم کہہ دے تو اس کے کھتے نہیں پڑتے۔ ویسے معصوم کا لفظ جو ہے یہ الا من عصم قلبہ قرآن پاک میں، اللہ جس کے دل کی حفاظت کرے، واللہ یعصمک من الناس، اس کا مطلب بھی محفوظ کرنا ہی ہے۔ بیسیکلی تو اس کا مطلب تو محفوظ کرنا ہی ہوتا ہے معصوم کا بھی، لیکن داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ یہ جو ائمہ طاہرین ہیں نا کشف المحجوب میں، ان کی طہارت و پاکیزگی یہاں آ کے نہیں ہے، یہ ازل سے ہی طاہر و مطہر ہے۔ یہ داتا گنج بخش نے لکھا، کوئی اپنے بزرگوں کو پڑھ لے تو ان کو پتہ چلے۔ تو اس لیے احباب گرامی، خداوند لم یزل ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔